ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله ومولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ کی آیات بالنیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کرو مجھے حق بیانی کی اللہ توفیق دے اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کوشش کریں اس درس قرآن کو ہر گھر تک پہنچائیں تاکہ یہ قرآن کی آواز جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچے اور کامیابی کا سلسلہ راز بنے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے چونکہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جو صبر کرتے ہیں کون سے لوگ، وہی خوش نصیب ہیں جن پر ان کے رب کے طرح طرح کی نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ سیدھی راہ پر ثابت قدم ہیں۔ یعنی جو پچھلے درس میں، جو کل والے درس میں مصیبت پر، پریشانی پر اللہ کی بارگاہ میں استقامت اختیار کرنا اور صبر کرنا اور اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اس پر اللہ نے ان کے لیے، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں، بہت ہی کامیاب ترین ہیں اور سیدھی راستے پر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آزمائش میں مبتلا ہونے والوں کو قیامت کے بعد دن یہ پتہ چلے گا کہ ہمیں آزمائش سے گزارا گیا تھا، اور اس کا کاش ہمیں آزمائش سے گزارا جاتا، جب وہ آزمائش میں گزارنے والوں کے ثواب اور جزا کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک چیز بھی نہ ملتی، ہمیں آج ان اب مصیبتوں کا صلہ جو ہے وہ ملتا۔ اللہ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں سے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں سے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ پس جو حج کرے اس گھر کا یا عمرہ کرے تو کچھ حرج نہیں اسے کہ چکر لگائے ان دونوں کے درمیان، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان خوب جاننے والا ہے۔ صفا مروہ مکہ اور مکرمہ میں دو پہاڑ ہیں،
یہ وہ پہاڑ ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تو انہی پہاڑوں کے درمیان حضرت جہاں پہ چاہے زمزم ہے وہاں پہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو جب آپ کو پیاس لگی، یہ سارا ایک واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کبھی صفا کی طرف چکر لگایا، کبھی مروہ کی طرف چکر لگایا۔ تو جب انہوں نے چکر لگایا تو یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، حاجیوں کے لیے یہ ضروری قائم کر دی۔ اور اس آیت کا جو سبب ہے، شان نزول ہے، وہ یوں ہوا کہ دور جاہلیت میں صفا اور مروہ پر دو بت رکھے ہوئے تھے، اصاف اور نائلہ نامی دو بت تھے۔ ان میں سے اصاف صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے نا ان دونوں بتوں کی تعظیم کے لیے ان کے درمیان طواف کرتے تھے اور ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ جب اسلام غالب آیا اور بت توڑ دیے گئے تو مسلمان ان بتوں کی وجہ سے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے میں آر محسوس کرتے تھے، حرج دل میں ان کے وہ خیال آتا تھا کہ یہ تو بھائی کفار بھی ایسا کرتے تھے تو آج ہم بھی ایسا کریں گے تو یہ تو معاملات ہوں گے، گڑبڑ ہوگی۔ اور انصار اسلام سے پہلے مناع کی عبادت کرتے تھے اور ذبح کرتے تھے اور ذبیحہ پر اسی کا نام لیتے تھے، جو ذبح کے وقت اس کا نام لیتے تھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں حرج محسوس کرتے۔ چنانچہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ اسلام لے آئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرنے میں حرج جانتے ہیں۔ تو اس وقت دونوں فریقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ فریق کے اول کی دلیل یہ ہے کہ حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ زمانہ جاہلیت میں شیاطین اس رات کو پہچانتے تھے جس میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان جمع ہوتے تھے۔ شیاطین اس رات کو پہچانتے تھے جس میں وہ صفا اور مروہ کے درمیان جمع ہوتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ان کے بت تھے۔ پس جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہیں کریں گے کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو ہم زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا ان کا مقصد اور تھا۔ اب یہ ان کے لیے دلیل ہے جو کہتے ہیں جی یہ کافر بت پوجتے تھے اور سنی بریلوی جو ہیں یہ قبروں کو پوجتے ہیں، بابے پوجتے ہیں، یہ ان کے لیے دلیل ہے۔ ان کا نقطہ نظر عبادت کا تھا، ان کا نقطہ نظر نائلہ اور اصحاف کو خدا مان کر وہ ان کی تعظیم کے لیے۔ اب یہاں نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں میری بندی نے چکر لگائے تھے اپنے بیٹے کی محبت میں تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی، لہٰذا فرق سمجھنا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں یہ چورن بیچ دینی چاہیے کہ لو جی صفا مروہ پہ ہو گیا، کفار جو ہیں وہ بت پوجتے تھے، یہ سنی جو ہیں یہ قبروں کو پوجتے ہیں۔ ہم قبروں کو کب سجدہ کرتے ہیں؟ ہم قبروں پہ کب جا کر اپنے ماتھے ٹیکتے ہیں؟ بھائی ہم تو قبر والوں کو کب کہتے ہیں یہ ہمارے معبود ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں؟ وہ تو انہیں خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ لہٰذا مت لوگوں کو گمراہ کریں، مت لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں، سیدھا سیدھا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر بھی آپ پہ فتویٰ لگ سکتا ہے جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی تو ایک اللہ کی بندی کی ادا تھی نا جس کو اللہ نے شعائر اللہ کہہ دیا۔ یہ میں تجزیہ جو پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، میرے علماء کو بھی بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے باہر کیا جب انہیں یہ شاک گزرا تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔
آگے اللہ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کی روشن دلیل اور ہدایت کے ساتھ، اس کے بعد بھی ہم نے کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے واسطے اپنی کتاب میں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں کہ دور کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ ابن جریر اور ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سعد بن معاذ، حضرت خارجہ بن زید رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے علماء یہود کے بعض افراد سے ان امور کے بارے میں پوچھا جو تورات میں تھے، تو انہوں نے انہیں چھپا لیا اور انہیں ان پر آگاہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، بے شک جو لوگ ان چیزوں کو چھپاتے جو ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت شہادت دینے والی چیزوں کے لیے نازل کی، اور جو صراط مستقیم اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ان چیزوں کے انہوں نے چھپا لیا۔ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یعنی اس کے بعد بھی ہم نے اسی نے لوگوں کے واسطے کتاب یعنی تورات بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان ضرب لگائی جاتی ہے، تو جن و انس کے علاوہ ہر جانور اس کی آواز سنتا ہے، پس ہر جانور اس کی آواز سن کر اس پر لعنت بھیجتا ہے، اسی لیے اللہ فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، کہ لعنت کرتے ہیں انہیں لعنت کرنے والے۔ اسے ابن ماجہ، ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے بھی نقل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللعینون سے مراد جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق ہے۔ قتادہ کا قول ہے اس سے مراد ملائکہ ہیں۔ عطا نے کہا جن و انس ہیں۔ حسن نے کہا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے تمام بندے ہیں، یعنی جو کتاب کے اندر تغیر و تبدل لاتے ہیں، جو مسئلے کو صحیح سمجھنے کے باوجود وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس مسئلے کو بیان نہیں کرتے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ فرمایا البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، ہائے ہائے ہائے، قربان جائیں اللہ کی رحمتوں پر، البتہ جو لوگ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو اب تک چھپاتے رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ حضرت ام المومنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بندہ جب گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ فرحت محسوس کرتا ہے جبکہ تم میں سے کوئی اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا جس کی سواری صحرائی زمین میں ہو پھر وہ اس سے بھاگ جائے اور حالانکہ اس کا کھانا اور پانی اس پر ہو، پس وہ اس سے مایوس ہو کر ایک درخت کے پاس آئے اور اس کے سائے میں لیٹ جائے اس حال میں کہ وہ اپنی سواری سے مایوس ہے، پس وہ اسی حال میں ہے، اچانک سواری کو اپنے پاس کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کی مہار کو پکڑ لیتا ہے، پھر بہت زیادہ خوشی کے سبب یہ کہہ دیتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک من شدۃ الفرح، یعنی مقصد یہ ہے کہ جتنی خوشی اس مسافر کو اپنی سواری اور کھانے پینے کا سامان ملنے کے سبب ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی رب کریم کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے۔
اللہ، یعنی کسی کی سواری گم ہو جائے اور وہ کھانا پینا اس کا گم ہو جائے، بے سر و سامان ہو جائے، اور پھر وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا بیچارہ سوچ رہا ہو کہ یار میں کیا کروں کیسے، یا ایسے بھی مثال ہے، یہ تو حضور کی حدیث ہے نا، میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں، ایک بندہ ہے وہ صبح سے بھوکا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو کوئی آتا ہے اور اس کو مزیدار بہترین قسم کا کھانا دے دیتا ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا جس کو سواری گم شدہ مل جائے، اس کا کھانا پینا سب کچھ مل جائے، اور وہ اس وقت جتنی اس کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی رب کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ، میں قربان جو رب لم یزل کی عظمت پر۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور مرے اس حال پر کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کے سب لوگوں کی۔ یعنی ان چھپانے والوں میں سے جنہوں نے توبہ نہیں کی یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ابو العالیہ نے کہا کہ یہ قیامت کے دن ہوگا کہ کافر کو ٹھہرا لیا جائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرے گا، پھر فرشتے لعنت کریں گے، پھر لوگ اس پر لعنت بھیجیں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ملعون بھی تو لوگوں میں سے ہیں، وہ کیسے اپنے آپ پر لعنت کرے گا؟ تو اس پر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یلعن بعضهم بعضا، کہ لوگوں میں سے بعضوں پر لعنت کریں گے، اور آگے فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی اس صورت میں۔ کیوں کہ انہوں نے حضور کی بات آئی، حضور کی ذات، اللہ، جنہوں نے صفات مصطفیٰ کو تورات میں پڑھ کر چھپا لیا، اس لیے میں کہتا ہوں اے لوگو حضور کی عظمت کو کھل کر بیان کیا کرو، اور حضور سے پیار کرو تو انیوا پیار کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا بجز اس کے سوا کوئی خدا نہیں، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ بھی خطاب ان چھپانے والوں کو ہو اور ایسا انہیں ایسے طرز عمل پر جھڑکنے اور ڈانٹ پلانے کے لیے ہو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کیا، اس طرح کے توحید کو چھپاتے ہوئے کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور زجر و توبیخ انہیں رسالت کو چھپانے پر کی گئی ہے کہ بھئی بچ جاؤ، اللہ ہی ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، حی قیوم ہے۔ حضرت عاصمہ بن یزید فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ کون سی؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بہرکیف میرے دوستو، میرے محبوب کے غلاموں، آج کے درس قرآن سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ایسے ہی نہیں، بہت ساری عبادتوں کی مشابہت اگر ہو رہی ہے تو وہ بندہ کافر نہیں ہو جاتا، بہت سارے کاموں کی مشابہت ہوتی ہے۔ اب طواف کعبہ کی بات کرو، دور جاہلیت میں بھی تو لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے، وہ طواف کرتے تھے بت رکھ کر، اب طواف ہے بتوں کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں دوستوں سے ملتمس ہوں جنہوں نے پورا درس قرآن سنا ہے آج کا، اللہ ان کی بھی خیر فرمائے، جنہوں نے بیچ میں چھوڑ دیا ہے اللہ ان کی بھی خیر فرمائے، اور میں دوست احباب سے ملتمس ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں، اور میرے اس درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی دقت یا کوئی مسئلہ یا کوئی غلطی محسوس ہوتی ہو
تو وہ ان کمنٹس باکس میں کمنٹس ضرور کریں تاکہ میری بھی اصلاح ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.